ریاکاری، فرزند ریاکاری سے بھی بچتے رہنا کہ یہ شرک کے مترادف ہے، اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص غیر خدا کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ روز قیامت اس کو اسی کے حوالے کر دے گا۔ ریاکار قیامت کے دن 4 ناموں سے بلایا جائے گا: فاجر، کافر، غدار، قصارت کار، اس کے اعمال برباد، اجر معطل، اور انجام کار اس کے حوالے کر دیا جائے گا جس کے دکھانے کے لیے عمل انجام دیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ انسان خدا کے لیے قلیل عمل کرتا ہے تو وہ بندوں میں کثیر بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور بندوں کے لیے کثیر عمل انجام دیتا ہے تو وہ قلیل بنا دیتا ہے، چاہے رات بھر بیدار ہی کیوں نہ رہا ہو اور اپنے جسم کو تھکا ہی کیوں نہ ڈالا ہو۔ عقل بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ بظاہر خدا کی عبادت کی جائے اور واقعتاً غیر خدا کے لیے عمل کیا جائے۔ آخر انسان کی بندگی میں کیا فائدہ ہے؟ اور وہ بیچارہ جو ایک مچھر کو اپنے سے دفع نہیں کر سکتا وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جو مکھی کی چھینی ہوئی شے کو واپس نہیں لے سکتا اس سے انسان کیا توقع رکھ سکتا ہے، اور اس کی رضامندی کے لیے عمل کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مایوسی، فرزند خبردار مایوسی کا شکار نہ ہونا کہ غضب خدا کی طرف سے اطمینان اور رحمت خدا سے مایوسی گناہ کبیرہ ہیں، اور اس میں خدا سخت ناراض ہوتا ہے، بلکہ اس میں توہین پروردگار بھی ہے۔ میں نے بعض ایسے گناہ گاروں کو دیکھا ہے کہ جہنم کے بارے میں شیطان صرف گناہ گار بنا دینے پر راضی نہیں ہوا بلکہ انہیں رحمت خدا سے مایوس کر کے توبہ سے بھی روک دیا، اور نتیجے میں وہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہو گئے، معصیت بھی کی اور رحمت خدا سے مایوس بھی ہوئے، اور آخر میں توبہ واجب کو بھی ترک کر دیا۔ توبہ، فرزند اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کر کے مخالفت پروردگار پر آمادہ بھی کر دے تو خبردار توبہ کو فراموش نہ کر دینا، اور فی الفور توبہ کر لینا کہ توبہ گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ ہمیشہ توبہ کرتے رہو کہ خدا جانے کب کون سی خطا ہو جائے اور قدم پھسل جائیں۔ فرزند یاد رکھو، توبہ فقط استغفار کا نام نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور استغفر اللہ کہتا رہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو پروردگار کا مذاق اڑانا ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ اس میں 6 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، گزشتہ پر ندامت۔ نمبر 2، آئندہ کے لیے عزم محکم کہ اب ایسا گناہ نہ کریں گے۔ نمبر 3، مخلوقین کے حقوق کی ادائیگی کہ مال ہے تو واپس کر دیا جائے اور غیبت وغیرہ ہے تو معافی طلب کر لی جائے۔ نمبر 4، جن فرائض میں کوتاہی ہو گئی ہے ان کی قضا کی جائے۔ نمبر 5، جو گوشت مال حرام سے پیدا ہوا ہے اسے حزن و الم کے ذریعے گھٹا دیا جائے کہ کھال اور ہڈی رہ جائے اور پھر سے نشو و نما ہو۔ نمبر 6، جتنی معصیت سے لذت حاصل کی ہے اتنی ہی اطاعت کی زحمت برداشت کی جائے۔ ان شرائط کے بعد توبہ مکمل ہوتی ہے اور اسے توبہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ پروردگار عالم کا امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان ہے کہ اس نے توبہ اور استغفار پر گناہ کے بخشنے کا وعدہ کر لیا ہے، ورنہ دور قدیم میں توبہ کا قانون اس قدر سخت تھا کہ آج کے انسانوں کے لیے ناقابل تصور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ پروردگار نے اس امت سے بہت سے بوجھ اٹھا لیے ہیں اور اس کا بوجھ بالکل ہلکا کر دیا ہے، ورنہ زمانہ قدیم میں گناہ دروازے پر لکھ دیے جاتے تھے۔ توبہ کے لیے ترک لذات ضروری تھا، اور اس امت میں پردہ پوشی سے کام لیا جاتا ہے اور آب و غذا بھی حرام نہیں ہوتا۔ سابقہ امت میں 50، 80 اور 100 سال توبہ کے بعد بھی ادنا عذاب ضرور نازل ہوتا تھا، اور اب مختصر توبہ پر بھی مستقل عذاب برطرف ہو جاتا ہے، چاہے انسان نے برس ہا برس گناہ کیے ہوں۔ تفسیر صافی،
اس روایت میں بے شمار نعمتوں اور رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ تصویر صافی کا مطالعہ اس باب میں بے حد مفید ہوگا۔ از ذیشان حیدر جوادی مرحوم۔ پروردگار عالم نے اس امت کے لیے توبہ کا مسئلہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر کے ایک عابد و زاہد سے دریافت کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی تہہ تیغ کر دیا اور اب ایک عالم کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ خداوند عالم رحمان و رحیم ہے، اب بھی توبہ قبول کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ فلانا سرزمین پر ایک نبی خدا ہے، اس کے پاس جا کر توبہ کرو۔ یہ شخص نبی خدا کی جستجو میں چلا، اثناء راہ انتقال ہو گیا تو مصلحت پروردگار نے ملائکہ رحمت و عذاب دونوں بھیجے۔ ایک کا کہنا تھا گناہ گار ہے، دوسرا کہنا تھا کہ راہ توبہ پر جا رہا تھا۔ ارشاد قدرت ہوا کہ زمین معصیت اور زمین توبہ کی پیمائش کی جائے کہ کس سے زیادہ قریب ہے۔ پیمائش کی گئی، زمین توبہ ایک بالشت کم نکلی۔ حکم خدا ہوا کہ ملائکہ رحمت اسے لے جائیں، اس لیے کہ یہ توبہ سے ایک بالشت زیادہ قریب ہو چکا تھا۔ اور بعض روایات کی بنا پر خود پروردگار نے زمین توبہ کا فاصلہ کم کر دیا کہ ارادہ توبہ ہی سب سے بڑی توبہ ہے۔ واضح رہے کہ اس طرح کی روایت ایک قسم کی تمثیل ہیں جن کا اصل مقصد تفہیم مقصود ہے، ورنہ بغیر اذن خدا کے فرشتے حرکت نہیں کر سکتے۔ دو طرح کے فرشتوں کے آنے اور آپس میں تکرار کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ از ذیشان حیدر جوادی مرحوم۔ فرزند یاد رکھو پروردگار اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور توابین کو دوست رکھتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے شام کے وقت صبح کا کھویا ہوا جانور مل جائے، اس لیے کہ جانور کا پلٹ آنا آسان ہے اور انسان کا توبہ کرنا مشکل ہے۔ توبہ میں عجلت۔ فرزند توبہ کرو، مسلسل توبہ کرو اور گناہ کے بعد فوراً توبہ کرو کہ معاملہ ہاتھ سے نہ نکلنے پائے، عطاب الہی نازل نہ ہونے پائے۔ خبردار توبہ میں سستی اور کاہلی نہ برتنا کہ اس تاخیر میں سخت آفتیں ہیں، شاید ملک الموت ہی آ جائیں اور وقت توبہ نکل جائے۔ گناہ کا حساب ایک معمولی پودے کا ہوتا ہے کہ فی الفور اکھاڑ لیا تو اکھاڑ لیا، ورنہ جڑ پکڑ لی تو اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی حال گناہوں کا ہے کہ فوراً توبہ کر لی تو خیر، ورنہ عادت پڑ گئی تو تاخیر ہی ہوتی رہے گی اور توبہ نصیب نہ ہوگی۔ روایت میں ہے کہ پروردگار گناہ کے بعد 7 ساعت، 9 ساعت یا 1 دن کی مہلت دیتا ہے اور اتنی زیادہ دیر تک گناہ درج نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر توبہ نہیں کی تو گناہ ثبت کر دیے جاتے ہیں اور توبہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ توبہ سے طول عمر، وسعت رزق اور حسن حال پیدا ہوتا ہے۔ خبردار اس میں کوتاہی اور سستی نہ ہونے پائے کہ تمام نعمتوں سے محروم ہو جاؤ۔ تلقیہ حالات پر صبر۔ فرزند اللہ تم کو رزق اور عفت عنایت فرمائے۔ ہمیشہ تلقیہ حالات میں صبر کو شعار بنائے رکھنا۔ مالک کائنات نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی دنیا کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک عذاب ہے جو آ رہا ہے، اور جب دنیا کو منہ پھیرتے دیکھو تو فقر کا استقبال کرو کہ یہ صالحین کا شعار ہے۔ جامع السعادات۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقیری قدرت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ فقیری وہ نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نبی، مرسل اور مومن کریم کو عطا کرتا ہے۔ فقیری خدا کی طرف سے کرامت اور عزت ہے۔ فقیری مومن کی زینت ہے۔ اہل جنت کی اکثریت فقراء کی ہے۔ جنت میں سب سے کم تعداد مالداروں اور عورتوں کی ہوگی۔ انسان جتنا ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے
اتنی ہی معیشت میں تنگی بڑھتی جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے آخر میں جناب سلیمان داخل ہوں گے کہ انہیں پوری مملکت کا حساب دینا ہوگا۔ فاقے پہ صبر ایک جہاد ہے۔ فاقہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فقراء جنت میں اغنیاء سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، جو آخرت کا آدھا دن ہوگا۔ جنت میں یاقوت کے ایسے کمرے ہوں گے جنہیں اہل جنت اس طرح حیرت سے دیکھیں گے جس طرح اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان کمروں کے ساکن نبی، شیعہ، مومن نادار ہوں گے۔ فقراء جنت کے بادشاہ ہیں۔ سارے انسان جنت کے مشتاق ہیں اور جنت فقیروں کی مشتاق ہے۔ فقراء جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ ان کی شفاعت ان تمام لوگوں کے بارے میں مقبول ہوگی جنہوں نے ان پر ایک گھونٹ پانی سے بھی احسان کیا ہے۔ فقیر پر تصدیق ہونے والا 1 درہم امیر کو دیے جانے والے 1000 درہم سے بہتر ہے۔ اللہ مرد مومن فقیر سے اسی طرح پیش آئے گا جس طرح ایک مومن اپنے برادر مومن سے معاذرت کرتا ہے، یعنی منادی آواز دے گا، فقراء مومنین کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ سامنے آئیں گے۔ پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ میری عزت و جلال و بلندی و نعمت کی قسم، ہم نے تم کو نعمات دنیا سے محروم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم ہماری نگاہ میں ذلیل تھے۔ ہم نے تمہاری نعمتوں کو یہاں کے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ دیکھو جس نے تمہارے ساتھ 1 گھونٹ پانی سے بھی احسان کیا ہے اسے اپنے ہمراہ جنت میں لے جا سکتے ہو۔ فرزند یاد رہے کہ فقر ممدوح کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط، اس طرح باعفت رہے کہ لوگ اسے مالدار سمجھیں اور لوگوں سے اپنی غربت کا اظہار نہ کرے، اپنی ضرورتوں کو بلا ضرورت شکایت نہ کرے، اور اگر دل تنگ ہو جائے تو معتبر دوستوں یا برادر مومن سے بیان کرے، اور وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ وہ ضرورت کو رفع کر دے گا، ورنہ حالات کا پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے کہ اس طرح پروردگار پر اس کی ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ وہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس سے فریاد کی ہے، اور لوگ اسے ذلیل بھی سمجھتے ہیں۔ اصول کافی، جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی کہ بیٹا میں نے مزبر کا مزہ بھی چکھا ہے اور درخت کی چھال بھی کھائی ہے، لیکن فقیری سے زیادہ تلخی کسی شے میں نہیں ہے، لہذا کسی دن بھی فقیری پیدا ہو جائے تو لوگوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ لوگ ذلیل کریں گے اور کام بھی نہ آئیں گے۔ ان حالات میں مالک کی طرف رجوع کرو کہ وہ حالات درست کرنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ کون ایسا ہے جس نے اس سے مانگا ہو اور اس نے نہ دیا ہو؟ کون ایسا ہے جس نے اس پر اعتماد کیا ہو اور اس نے مصیبت سے نجات نہ دلائی ہو؟ وسائل شیعہ۔ دوسری شرط قناعت ہے، جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں بیان کی جا چکی ہے۔ تیسری شرط صبر اور قضاء الہی پر رضا ہے، جس کی بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار نے آپ کو ایک ایسا تحفہ بھیجا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا، اور وہ ہے صبر۔ پھر ایک تحفہ اس سے بہتر ہے اور وہ ہے قناعت، اور ایک تحفہ اس سے بھی افضل ہے اور وہ ہے رضا۔ رضا کے معنی یہ ہیں کہ مالک دے یا نہ دے، بندہ بہرحال ناراض نہ ہو اور معمولی عمل سے بھی خوش نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ عمل کرتا رہے۔ فرزند قضاء الہی پر راضی رہنا بہت بڑا شرف ہے، جس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص میری بلا پر صبر نہ کرے، میری قضا سے راضی نہ ہو، وہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب تلاش کر لے اور میری زمین و آسمان سے نکل جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو رزق خدا پر راضی رہے گا، نہ ملنے پر بھی رنجیدہ نہ ہوگا، اور جو شکوہ و فریاد کرے گا اسے کوئی نیکی نصیب نہ ہوگی، بلکہ غضب خدا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرزند رضا الہی حاصل کرو اور نفس کو اس کے فیصلے پر مطمئن رکھو۔
خبردار اس سے ناراض نہ ہو اور نہ اس کی شکایت کرنا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہو، راحت ہو یا مصیبت، وسعت ہو یا تنگی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صبر کو شکر سے ملا کر رکھا ہے اور شاکر بندوں سے فضل و احسان کا وعدہ کرتے ہوئے کفران نعمت پر عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ فقر و فاقہ کا مشتاق رہے اور اس کے فوائد کے پیش نظر اس کا استقبال کرے اور یہ دیکھے کہ پروردگار نے قارون جیسے دولت مند کو دھسا دیا ہے اور عیسیٰ جیسے نادار پیغمبر کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ چھٹی شرط خدا پر اعتراض نہ کرے۔ ساتویں شرط حرام اور شبہات سے پرہیز کرتا رہے اور فقر و فاقہ میں بھی حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ آٹھویں شرط امر و نواہی میں خدا کی اطاعت کرتا رہے اور فقر کی وجہ سے عبادت میں سستی نہ کرے، جس قدر ممکن ہو فاقے میں بھی صدقہ دیتا رہے۔ نویں شرط اغنیاء کے ساتھ نہ رہے اور دولت کی بنا پر ان کا احترام نہ کرے، ورنہ روایت میں ہے کہ جو شخص دولت مند کے گھر جا کر دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرے گا اس کا 1/3 دین برباد ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں نصف دین اور 2/3 دین کا بھی ذکر ہے۔ اور جو شخص بھی مالدار کی دولت کے سامنے جھکے گا وہ جنت کا حقدار نہ ہوگا، بلکہ آسمانوں میں دشمن خدا اور رسول کے نام سے پکارا جائے گا اور اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوگی اور کوئی حاجت پوری نہ ہوگی۔ فرزند اسباب فقیری، اسباب رنج و غم، اسباب نسیان، اسباب نقصان عمر سے پرہیز کرتے ہوئے اسباب وسعت رزق و طول عمر پر عمل کرو، جن کی تفصیل انشاءاللہ دوسرے رسالے میں بیان ہوگی۔ فرزند خدا تمہیں مومنین میں قرار دے اور منافقین کے شر سے محفوظ رکھے۔ برادر مومن کے حق ادا کرتے رہو کہ ہر مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، اور اس سے براءت ذمہ کا واحد راستہ حق کا ادا کر دینا یا معافی کا طلب کر لینا ہے، ورنہ روز قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فصل 4، طلب علم اور اس کی فضیلت سے متعلق وصیتیں۔ فرزند خدا تمہیں اپنی مرضی حاصل کرنے کی توفیق دے اور تمہارے مستقبل کو ماضی سے بہتر قرار دے۔ میں تمہیں علم دین حاصل کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اس پر واجبات کے ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا دار و مدار ہے، اور اس کے علاوہ وہ خود ایک امر احسن و مستحسن و با شرف و با فضیلت ہے۔ اس کا درجہ عظیم، منزل بلند، حکمت جلیل اور بحکم عقل و نقل وہ ایک شرف عظیم ہے۔ عقل کا فیصلہ ہے کہ انسان و حیوان کے درمیان وجہ امتیاز یہی علم ہے۔ تمام قابل تصور اشیاء کی 2 قسمیں ہیں، قابل نمو اور جامد، اور واضح ہے کہ نامی جامد سے بہتر ہے۔ پھر نامی کی بھی 2 قسمیں ہیں، حساس اور غیر حساس۔ واضح سی بات ہے کہ حساس کا مرتبہ غیر حساس سے بہتر ہے، اور حساس کی بھی 2 قسمیں ہیں، عالم اور جاہل، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ علم کا مرتبہ جہل سے بہتر ہے۔ اور اس طرح علم تمام معقولات اور قابل تصور امور میں سب سے زیادہ عظیم درجے کا حامل ہے۔ سورہ اقرا، جو بقول اکثر مفسرین قرآن مجید کا پہلا تنزیلی سورہ ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے کہ رب کریم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد تمام امور کی تعلیم دے دی ہے۔ اس طرح نعمت وجود کے بعد نعمت علم کا تذکرہ ہے، جو دلیل ہے کہ علم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور رب کریم نے انسان کو سب سے بڑا شرف یہی دیا ہے کہ اسے علق سے علم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے، کیا صاحبان علم اور جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ نقطہ صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا مرتبہ جہل سے بالا تر ہے۔ سورہ زمر اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ حکمت توفیق علم و عمل ہے۔
سورہ فاطر کی آیت ہے، بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ فرزند اس کے علاوہ مختلف آیات میں اہل علم کا تذکرہ اپنی ذات کے ساتھ کیا گیا ہے، جو شرف و عظمت کی بہترین دلیل ہے۔ روایات میں بھی علم کے بے حد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن میمون قداح نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی دین کے راستے پر چلتا ہے، خداوند کریم اسے جنت کے راستے پر لے جاتا ہے اور ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آسمان و زمین کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی اس کے حق میں استغفار کرتی ہیں۔ عالم کا مرتبہ عابد کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا 14ویں کا چاند ستاروں کے مقابلے میں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اپنی وراثت کے لیے درہم و دینار کا انتظام نہیں کرتے، بلکہ علم کو وراثت قرار دیتے ہیں کہ جسے یہ میراث مل جائے اسے بہت کچھ مل گیا۔ واضح رہے کہ روایات میں انبیاء کے اہتمام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ درہم و دینار کو اپنی میراث نہیں بناتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ان کے مرنے پہ درہم و دینار بچ جائیں تو ان کے ورثاء کے علاوہ کسی اور کو مل جائیں۔ وارث بنانا اور ہے اور وارث ہونا اور ہے۔ علم کے لیے وارث بناتے ہیں اور مال کے لیے وارث ہو جاتے ہیں، چاہے دونوں ایک ہی ہوں یا الگ الگ۔ از ذیشان حیدر جوادی امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو کہ اس کا پڑھنا نیکی ہے، مذاکرہ تسبیح ہے، بحث جہاد ہے، تعلیم دینا ایک صدقہ ہے۔ علم صاحب علم کے لیے ذریعہ تقرب، وجہ معرفت حلال و حرام ہے، اس کے ذریعے جنت حاصل ہوتی ہے، اور وہ انیس و وحشت، مونس تنہائی، صلاح جنگ اور زینت احباب ہے۔ پروردگار نے اس کے ذریعے افراد کو خیر کا قائد قرار دیا ہے کہ ان کے اعمال پر نگاہ رکھی جائے اور ان کے آثار کا اتباع کیا جائے۔ علم قلوب کی زندگی، آنکھوں کی بصارت، بدن کی قوت اور منازل ابرار تک جانے کا ذریعہ ہے۔ علم کے ذریعے اللہ کی عبادت اور اطاعت، معرفت و توحید حاصل ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے صلہ رحم، معرفت حلال و حرام ہوتی ہے۔ علم عقل کا امام ہے اور عقل علم کی تابع۔ علم نیک بختوں کے لیے الہام خداوندی ہے اور بدبختوں کی مرحومی کا اظہار و اعلان ہے۔ حسن بن ابی الحسن فارسی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ طالبان علم کو دوست رکھتا ہے۔ اصول کافی۔ ابو اسحاق نے اپنے وسیلے سے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ایھا الناس، یاد رکھو دین کا کمال علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ طلب علم طلب مال سے زیادہ واجب ہے۔ مال مقدار اور مضمون ہے، اسے ایک عادل نے تقسیم کر کے اس کی ضمانت لے لی ہے، وہ اپنے وعدے کو وفا کرے گا۔ علم صاحبان علم کے پاس ذخیرہ ہے، وہ تمہیں حاصل کرنا پڑے گا، لہذا حکم خداوندی کے مطابق علم حاصل کرو۔ ابو جعفر سمالی نے امام سجاد علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر لوگوں کو طلب دین کا شرف معلوم ہو جائے تو جانیں دے کر یا دریاؤں میں گھس کر علم دین حاصل کرنے لگیں۔ پروردگار نے جناب دانیال کی طرف وحی کی کہ بدترین بندہ جاہل اور اہل علم کی توہین کرنے والا، ان کی اقتداء نہ کرنے والا ہے، اور محبوب ترین بندہ متقی، طالب ثواب، علماء کا دوست، تابع علماء اور حکماء سے اثر قبول کرنے والا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔
معاویہ بن عمار کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو روایت کرنے والا آپ کی احادیث نشر کرے اور اسے مومنین کے قلوب میں ثبت کرے اور جو عابد یہ شان نہ رکھتا ہو، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ایسا با فضل راوی 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں خیر صرف 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، وہ عالم جس کی اطاعت کی جائے اور وہ سننے والا جو غور سے سنے اور حاصل کرے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بشیر دہان سے فرمایا کہ میرے اصحاب میں جو شخص علم دین حاصل نہ کرے وہ لا خیرہ ہے۔ بشیر یاد رکھو، جو شخص اپنے کو فقہ کے ذریعے بے نیاز نہ بنائے گا وہ لوگوں کے علم کا محتاج ہوگا اور لوگ اسے لا علمی میں گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ سلیمان بن جعفر کی روایت میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کا مرتبہ روزہ دار، قائم اللیل، مجاہد راہ خدا سے بہتر ہے۔ عالم کی موت سے اسلام میں وہ خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابلیس کی نظر میں عالم کی موت سے زیادہ محبوب کسی مومن کی موت نہیں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی موت پر آسمان کے ملائکہ، زمین کی تمام عبادت گاہیں اور آسمان کے تمام دروازے جن سے ان کے اعمال بلند ہوتے تھے سب گریہ کرتے ہیں، اور اسلام میں ایک رکھنا پیدا ہو جاتا ہے کہ علماء مومنین اسلام کے قلعے ہیں، جس طرح شہر میں شہر پناہ کا ایک قلعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جو حدیث کی تفصیلی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، لہذا فرزند خبردار، یہ عظیم مرتبہ، یہ بلند ترین شرف اور یہ ثواب جسیم، یہ اجر جزیل تمہارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ خبردار مال دنیا کے چکر میں نہ پڑ جانا کہ اس کی وجہ سے علم دین کو ترک کر دو، بلکہ علم کے لیے فخر و فاقہ برداشت کرنے پر آمادہ رہو کہ اس کے ذریعے دائمی بے نیازی اور ابدی عزت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے معاش میں دشواری ہو تو آخرت کی جزا اور اجر جمیل کو یاد کرو اور اس کی وجہ سے تمام دشواریاں ہلکی ہو جائیں گی، اور پھر یہ دیکھو کہ جن لوگوں نے علم دین کو ترک کر کے روزی کمانے کا راستہ اختیار کیا ہے وہی کون سے خوشحال اور مطمئن ہیں، وہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت سے محروم ہیں، تمہیں کم از کم سعادت آخرت تو ہاتھ لگ گئی۔ اور فرزند دیکھو کہ قناعت کے ساتھ رہنا اور زینت دنیا کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ اس دنیا نے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قدر نہیں کی تو تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اس نے جب امام حسین علیہ السلام پر یزید نجس کو مقدم کر دیا تو ایسی بے وفا اور منحوس دنیا سے دل لگانا شعار عقل و محبت کے خلاف ہے۔ ابن سینا جیسے فلسفی نے بھی اس بات کی شدید مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ عکس مقدمات کا تابع ہوتا ہے۔ یہ ایک منطقی قانون ہے کہ مقدمات میں جو مقدمہ سب سے کمزور ہوتا ہے نتیجہ اسی کا تابع ہوتا ہے۔ فرزند خواہ علم میں جو بھی زحمت اور فقیری سامنے آئے اس سے بددل نہ ہونا اور اپنا کام کیے جانا، یہ یاد رکھنا کہ یہ دار رنج و تعب ہے اور یہاں راحت کا تلاش کرنا غلط ہے۔ یہ دنیا تمہاری طرف متوجہ ہو گئی تو تمہیں آخرت سے بیگانہ بنا دے گی، تقوی سے روک دے گی، محملات کے فریب میں مبتلا کر دے گی اور دھوکے میں ڈال کر اپنا سارا بوجھ تمہارے ذمے ڈال دے گی۔ اس کا طالب ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، اس کا حال جہنم کے جیسا ہے جہاں سے ہمیشہ حل میں مزید کی آواز آتی رہتی ہے اور کسی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ آخرت سے دل لگاؤ، پھر کوئی پریشانی، اضطراب اور رنج و غم باقی نہ رہ جائے گا۔ فرزند میری جان کی قسم، ترک دنیا وہ لذت ہے جس کا 1000واں حصہ بھی وہ شخص محسوس نہیں کر سکتا
جو دنیا سے دل لگائے ہوئے ہے اور اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، مگر یاد رکھنا کہ ترک دنیا سے مراد صوفیت اور اظہار زہد یا ترک لذات اور تمام مال کا لٹا دینا نہیں ہے۔ یہ امور تو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں۔ ترک دنیا سے مراد اس سے دل نہ لگانا، اس کی لذتوں کا عاشق نہ ہونا، اور جو کچھ ہاتھ میں ہے اس پر خدا سے زیادہ بھروسہ نہ کرنا اور رضا الہی پر راضی رہنا ہے، جس کی طرف عبداللہ بن ابی یفور کی روایت صحیحہ میں ارشاد کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے۔ فرمایا اس قدر محبت ہے، مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ عرض کی کہ اپنے اوپر اور اپنے عیال پر خرچ کروں گا، راہ خدا میں صدقہ دوں گا، حج و عمرہ کروں گا۔ فرمائیے یہ طلب دنیا نہیں ہے، طلب آخرت ہے۔ وسائل شیعہ۔